عاشور کے دن امام علیہ السلام کی پہلی تقریر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے خیموں سے کچھ دور گئے اور عمر ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، تاکہ تمہیں واعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف جنگ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم میری بات نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو تو پھر اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تم پر مخفی نہ رہے۔ اس کے بعد جو چاہو کر گزرو، مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل کوفہ ان کے قتل پر مصر ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن کریم کھول کر اپنے سر پر رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے مد مقابل آ کر انہیں صدا دی کہ یہ اللہ کی کتاب اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اے لوگو، کس جرم میں تم لوگوں نے میرا خون بہانا جائز سمجھ لیا ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا: یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور اگر میری بات قبول نہیں ہے تو جابر، زید ابن ارقم اور ابو سعید خدری سے پوچھ لو، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ لوگوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف شمر بولا کہ بس اب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: اللہ اکبر، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کتا ان کے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتا تو ہی ہوگا۔ کتب تاریخ کے مطابق جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر اس مقام پر پہنچی تو امام حسین علیہ السلام کی گفتگو سننے والی بعض خواتین اور بچیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی اور اپنے بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام اور فرزند علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا: انہیں خاموشی اور اطمینان سے بیٹھے رہنے کو کہیں۔ یہ جملہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں انہیں بہت زیادہ رونا ہے۔ جب خواتین اور بچے خاموش ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی تقریر کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، جسے آپ ذیل میں ملاحظہ کریں گے۔ اے اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا، اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی اور اس کی ہر نعمت زائل و برباد ہو جانے والی ہے۔ اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہیں۔ یہ پست اور عارضی جائے سکونت ہے، لہٰذا یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، اور بہترین زاد آخرت تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے بندگان خدا، اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا اور اسے فنا و زوال کا گھر بنایا۔ یہ اپنے مکینوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ فریب خوردہ ہے وہ جسے دنیا دھوکے میں ڈال دے، بد نصیب ہے
وہ جسے دنیا اپنے فتنوں میں جکڑ لے بد نصیب ہے۔ پس تم دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ جو کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ اس کی امیدوں کو منقطع کر دیتی ہے، اور جو اس کی طمع کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تم سب نے ایک ایسی بات پر ایکا کر لیا ہے جو خدا کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور اس نے اپنا منہ تمہاری طرف سے پھیر لیا ہے اور تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہمارا پروردگار، اور کیسے بدکار بندے ہو تم لوگ کہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اسی رسول کی آل اولاد کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وائے ہو تم پر اور تمہارے ارادوں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، اور یہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ خطبے کے تیسرے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تعارف کے ذریعے انہیں واعظ و نصیحت جاری رکھی اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، میرے شجرہ نسب اور خاندان کو دیکھو، پھر پلٹ کر سوچو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور غور کرو کہ کیا تمہارا مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے؟ کیا میں ان کے وصی اور ان کے چچزاد بھائی کا فرزند نہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے لائے تھے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے، اور خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے جھوٹ کا نقصان خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید، سہل ابن سعد سعدی، زید ابن ارقم اور انس ابن مالک، کسی سے بھی پوچھ لو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول سنا ہے۔ کیا یہی ایک جملہ کافی نہیں ہے جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اس موقع پر شمر ابن ذوالجوشن کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کی تقریر اس کے سپاہیوں کو متاثر کر دے اور وہ جنگ کرنے سے گریز کرنے لگیں، لہٰذا امام علیہ السلام کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کی غرض سے بلند آواز میں بولا: وہ تو بس زبانی کلامی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف سے حبیب ابن مظاہر نے اسے جواب دیا: خود تو ہے جو 70 مرتبہ یہ کہے جانے کا مستحق ہے کہ محض زبانی حد تک اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اگر تمہیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کچھ شک ہے تو کیا تمہیں اس حقیقت میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق اور مغرب کے مابین تم میں اور تمہارے ماں سوا لوگوں میں میرے علاوہ نبی کا کوئی اور نواسا نہیں۔ وائے ہو تم پر! کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میں نے
تم میں سے کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ جب حسین ابن علی علیہ السلام یہ گفتگو فرما رہے تھے تو لشکر ابن سعد پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، سناٹے کا عالم تھا۔ ان کی طرف سے کوئی رد عمل یا جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے کوفے کے چند سرکردہ افراد کو مخاطب کیا۔ یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے والوں میں سے تھے اور آج ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام علیہ السلام کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ آپ نے صدا دی، امام علیہ السلام نے صدا دی، اے شبس ابن ربی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن عشش، اے یزید ابن حارث، کیا تم ہی لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکنے کے قریب ہیں، درخت سرسبز و شاداب ہیں اور تیار لشکر آپ کے لیے حاضر ہے؟ امام علیہ السلام کی گفتگو کی جواب میں سوائے انکار کرنے کے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، لہٰذا ان لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کوئی خط آپ کو نہیں لکھا۔ اس موقع پر قیس ابن اشش نے بلند آواز میں کہا، اے حسین علیہ السلام، آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ بیعت کر لیں تو اس صورت میں وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ سے سلوک کرے گا اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ہرگز پست اور کم ہمت لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ بیان ہوا ہے جو انہوں نے فرعونیوں کی ہٹ دھرمی اور گستاخی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔